بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام کا مشہور متن العقیدۃ الطحاویہ، آج اس کا دوسرا درس ہے۔ کل کے درس میں ہم نے مصنف امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کچھ چیزیں سنی، اور متن میں جو ابتداءً اللہ تبارک و تعالی کے متعلق، اس کی صفات کے متعلق جو عقیدہ اہل سنہ بیان کیا گیا، اس میں سے کچھ چیزیں ہم نے دیکھی۔ تو 11 نمبر جو عقیدہ تھا، خالق بلا حاجت رازق بلا مؤونت، یہ جو کتاب آپ کے پاس ہے یہ مؤونت لکھا ہوا ہے، یہ مؤونت ہے، میم حمزہ پھر واو پھر نون اور پھر تا، مؤونت، واو مدہ ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، بلا حاجت، بغیر حاجت کے، رازق بلا مؤونت، اور وہ کسی تکلیف کے بغیر رازق ہے، رزق دینے والا ہے۔ خالق بلا حاجت کا مطلب یہ ہے، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، کہ دنیا میں عموماً جو بھی چیزیں بنائی جاتی ہیں، انسان کوئی سی بھی چیز بناتا ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے اسے بناتا ہے۔ مثال کے طور پر ہتھوڑی بنائی گئی، پلاس بنایا گیا، اسکرو ڈرائیور بنایا گیا، یہ اس لیے انسان نے بنایا ہے کہ وہ اپنے کاموں کو آسان کرے، انسان کو جو ہے وہ چیزوں کو آسان کرنے کے لیے، اپنے وقت کو بچانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اس کا قطعاً اور ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے مخلوق کی حاجت تھی، ضرورت تھی، تو وہ خالق ہے لیکن بلا حاجت ہے۔ اسے اگر وہ مخلوق کو پیدا نہ بھی فرماتا تب بھی وہ صفت خالقیت کے ساتھ متصف تھا، اور اس نے پیدا فرمایا تو یہ اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے مخلوق کو عدم سے وجود عطا فرمایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح رازق بلا مؤونت ہے، وہ بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے، مؤونت کا ایک معنی ہوتا ہے مشقت، تو بغیر کسی تکلیف، بغیر کسی مشقت کے وہ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ کیونکہ حوادث کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کسی کو کچھ دینا، کھلانا، پلانا، اس کی کفالت کرنا، یہ ایک بڑی مشقت والا کام ہوتا ہے۔ ایک بندہ اکیلے اپنے لیے کماتا ہے وہ الگ چیز ہے، اور اس کی 5-10 افراد پر مشتمل فیملی ہو تو اس کو کھلاتے ہوئے اور ان کی کفالت کرتے ہوئے اس کو اچھی خاصی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ رب تبارک و تعالی رازق ہے لیکن بلا مؤونت ہے، بغیر کسی مشقت کے روزی دینے والا ہے، اسے جو ہے وہ ہم محتاج اور مکلف نہیں کہہ سکتے۔
اس کے بعد ہے ممیت بلا مخافت باعث بلا مشقت۔ وہ ممیت ہے، ممیت کا مطلب ہے موت دینے والا، بلا مخافت، بغیر کسی ڈر کے۔ وہ کسی کو موت دیتا ہے، اس کی زندگی کو ختم فرما دیتا ہے اور اس کو موت دے دیتا ہے، تو اسے کسی کا خوف نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دنیا میں حوادث ہیں، انسان ہے وہ کسی کو مارتا ہے، اس کی جان لیتا ہے، حالانکہ حقیقت میں تو جان لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر بھی سمجھانے کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو اسے خوف ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ ممیت ہے اور ممیت حقیقی ہے، بلا مخافت، بغیر کسی خوف کے۔ اسی طرح باعث بلا مشقت، اور پھر وہ جب دوبارہ لوگوں کو اٹھائے گا مرنے کے بعد، باعث، یہ آپ نے لفظ سنا ہوگا مبعوث، بعثت، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اٹھانا، دوبارہ لے کر آنا کسی چیز کو، تو وہ باعث ہے لیکن بلا مشقت ہے، بغیر مشقت کے۔ جن کو اس نے موت عطا فرما دیا، اس کے بعد دوبارہ وہ اس چیز پر قادر ہے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر دے، ان کو دوبارہ زندگی دے دے، اور اس میں بھی اسے کوئی مشقت نہیں ہے، کیونکہ مشقت بھی، یہ جو صفات کے ساتھ نفی بھی کی جا رہی ہے نا، یہ بھی کلام کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے، یہ بھی آپ اس کو سمجھیے گا۔ جیسے حی لا یموت، قیوم لا ینام، خالق بلا حاجت، رازق بلا معونت، ممیت بلا مخافت، باعث بلا مشقت۔ یہ جو صفات انہوں نے بیان کی ہیں، امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اگر غور کیا جائے تو ان صفات کو بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ یوں بیان کیا کہ تشبیہ اور شرک دونوں کا خاتمہ کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے فرمایا کہ وہ خالق ہے لیکن بغیر حاجت کے۔ حاجت جو ہے یہ صفت ہوتی ہے حوادث کی، اس کا بھی انکار کر دیا۔ رازق ہے بغیر معونت کے، تو معونت چونکہ مشقت، یہ حوادث کی صفات ہوتی ہیں، ان کا بھی انکار ہو گیا۔ ممیت ہے بلا مخافہ، اور اسی طرح باعث ہے بلا مشقت، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آگے فرمایا کہ ما زال بصفاته قدیما قبل خلقه لم یزدد بکونہم شیئا لم یکن قبلہم من صفاته۔ فرمائیں کہ ما زال بصفاته قدیما، اللہ تبارک و تعالی کی ذات بما اس کی صفات کے ہمیشہ سے قدیم ہے۔ یہ جو ما زال ہے، آپ نے پڑھا ہوگا فعل ناقصہ میں، ما زال کا مطلب ہوتا ہے کہ اسی طرح ہونا، ٹھیک ہے۔ تو ما زال بصفاته قدیما، یہ ما زال کی خبر آ رہی ہے کہ وہ اپنی صفات کے ساتھ، یعنی ذات بما صفات کے، وہ قدیم ہے ہمیشہ سے، قبل خلقی ہی، مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے ہی، ٹھیک ہے۔ لم یزدد بکونہم شیئا، ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ لم یزدد بکونہم شیئا، اور اس کے بعد فرمائیں کہ جو مخلوق ہے ان کو پیدا فرمانے کے بعد، ان کی تخلیق فرمانے کے بعد، انہیں جو ہے وہ تکوین میں لانے کے بعد اس کی صفات میں کسی بھی چیز کا اضافہ نہیں ہوا،
لم یکن قبلہم من صفاتہ. اچھا ایک منٹ تھوڑا سا صبر کیجیے گا. کہاں پہنچے تھے؟ فرمایا کہ ما زال بصفاتہ قدیما قبل خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی ذات بما اس کی صفات کے ہمیشہ سے قدیم ہے، قبل خلقہ مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے. لم یزدد بکونہم شیئا، مخلوق کو پیدا فرمانے سے پہلے جو ہے اس کی صفات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. لم یکن قبلہم من صفاتہ، اچھا یہ عبارت میں تھوڑا سا اس کو دیکھ کے پھر آپ کو مزید آگے اس کے حوالے سے بتاؤں گا، اس میں شاید کوئی نسخے کا مسئلہ لگ رہا ہے مجھے. اچھا اس کے بعد فرمایا کہ وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا، اور جس طرح سے وہ اپنی صفات کے ساتھ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، كَذَلِكَ اسی طرح لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا وہ اپنی صفات کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ متصف رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح سے اس کی ذات اور صفات ازلی ہیں اسی طرح سے اس کی ذات اور صفات ابدی بھی ہیں. المعتقد میں ہم اس کو دیکھ چکے ہیں. اچھا اس کے بعد فرمائے کہ لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثہ البریۃ استفاد اسم الباری. یہ بہت خوبصورت بات یہاں پر ارشاد فرمائی ہے. علم الکلام کا ایک بڑا عمدہ قسم کا مسئلہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اسے خالق کا نام دیا گیا. ٹھیک ہے، یا اس نے جو ہے وہ اپنے لیے خالق کا نام جو ہے مستفاد کیا. لیسا لیس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا باحداثہ البریۃ استفاد اسم الباری، کہ فرمائیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا. اچھا یہاں پہ ایک اور نسخے کے حساب سے یہاں پر منز کی جگہ بعد ہے، تو فرمائے کہ لیسا اگر ہم اس کا ترجمہ کریں بعد خلق الخلقی، کہ ایسا نہیں ہے کہ مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد اس نے اپنے لیے خالق کا نام مستفاد فرمایا. یعنی اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اس کے بعد وہ خالق ہے، اس سے پہلے وہ خالق نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. ولا باحداثہ البریۃ استفاد اسم الباری، اور اسی طرح مخلوق، بریت کا معنی بھی مخلوق ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ احداث بریہ یعنی مخلوق کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو حادث کرنے کے بعد اس نے جو ہے اپنے لیے اسم باری کو اختیار فرمایا، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ وہ تخلیق سے پہلے، تخلیق مخلوق سے پہلے بھی خالق تھا، اور احداث بریہ سے پہلے بھی وہ باری اسم کے ساتھ جو ہے وہ موسوم تھا اور متصف تھا.
آگے اسی کے حوالے سے مزید تھوڑا سا فرمائیں کہ لہو معنی الربوبیتی ولا مربوبہ ومعنی الخالقی ولا مخلوقہ، اسی کے لیے ربوبیت کا معنی ہے۔ ربوبیت کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، رب ہونا۔ ولا مربوبہ، اس کے لیے مربوب کا معنی نہیں ہے۔ مربوب مفعول ہے، وہ جسے پالا گیا ہو، تو وہ پالنے والا ہے، یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اور یہ اس کے حق میں بھی محال ہے کہ اسے پالا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھی مخلوق کی صفات میں سے ہیں۔ تو اس لیے اس کے لیے جو معنی ثابت ہے وہ معنی ربوبیت ہے، ٹھیک ہے، معنی مربوب نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس کے لیے معنی خالقیت ہے کہ وہ جو ہے خالق ہے، پیدا فرمانے والا ہے، ولا مخلوقہ، اور اس کے لیے معنی مخلوق محال ہے کہ ہم اسے مخلوق کہیں، کیونکہ مخلوق تو حادث ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى، اور جس طرح سے وہ مردوں کو زندہ فرمانے والا ہے، بعد ما احیاءہم، بعد اس کے کہ جب وہ ان کو زندہ کرے گا، جیسا کہ وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ یعنی بعد ما احیاءہم، یعنی جو مخلوقات ہیں، جیسے مثال کے طور پر انسان ہے کہ وہ پہلے موجود ہی نہیں ہے، اس کو زندہ کیا، اس کے بعد دوبارہ اسے مردہ کیا، اور پھر دوبارہ زندہ کیا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَاءَهُمْ اسْتَحَقَّ هَذَا الْإِسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، تو جس طرح سے وہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، ان کے زندہ کرنے کے بعد، یعنی پہلی مرتبہ زندہ کرنے کے بعد دوسری مرتبہ جس طرح سے وہ زندہ کرنے والا ہے، تو وہ مستحق ہے اس اسم کا، محیی جو اس کی صفت ہے اور اس کا اسم ہے، وہ اس کا مستحق ہے قبل احیائہم، ان کو زندہ کرنے سے پہلے۔ یعنی ایسا نہیں ہے جیسے پیچھے ہم نے خلق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں بات کی، خالق ہونے کے بارے میں، تو اسی طرح وہ محیی ہے، زندہ کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب تک وہ زندہ نہیں کرے گا تو اسے محیی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ پہلے سے ہی اس صفت کے ساتھ متصف ہے۔ کذالک استحق اسم الخالق قبل انشائہ، اسی طرح وہ جو ہے مستحق ہے استحق اسم خالق کا، ٹھیک ہے، قبل انشائہم، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ہی وہ مستحق ہے صفت خالق ہونے کا۔ وجہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ اس وجہ سے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، اور ہر چیز اس کی طرف محتاج ہے، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ، اور ہر معاملہ اس کے لیے آسان ہے، لَا يُحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ، وہ کسی بھی، لا يحتاج إِلَى شَيْءٍ، وہ کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں اس نے خود فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اس کی طرح، نہ اس کی ذات کی طرح، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی ہے، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا خلق الخلق بعلمہ وقدر لهم اقدارا، کہ اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا بعلمہ، اپنے علم کے ذریعے سے۔ علم کے ذریعے سے مراد یہ ہے کہ اس نے اپنے علم ازلی سے جان لیا کہ یہ مخلوق ایسے ہوں گے، یہ مخلوق ایسے ہوں گے، یہ مخلوق ایسے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا کہ اپنے علم ازلی سے جان لیا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ معاذ اللہ علم ازلی سے جاننے سے پہلے وہ جو ہے وہ جاہل تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جہل جو ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور جو اس کا قول کرے گا وہ جو ہے اس کی صفت علم کا منکر ہوگا، اور صفت علم کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے جان لیا کا مطلب یہ ہے کہ اس کا علم بھی ازلی اور وہ اس کی ذات بھی ازلی، تو گویا کہ پہلے سے ہی مخلوق کا سارا علم اس کے پاس موجود تھا، اور رب تبارک و تعالی نے اسی علم کے مطابق مخلوق کو پیدا فرمایا، اور پھر وقدر لہم اقدارا، اور ان کے لیے تقدیروں کو جو ہے وہ مقرر فرما دیا کہ کون کب کیا کیسے کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم ازلی کے ذریعے سے ان کی تقدیریں لکھ دی۔ وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا، اور لوگوں کے لیے جو ہے اجل کی جمع ہے آجال، لوگوں کے لیے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے مقررہ وقت اور متعین وقت جو ہے وہ مقرر فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَفْعَالِهِمْ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی پر مخلوق کے افعال میں سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، قبل ان یخلقہم، ان کو پیدا کرنے سے بھی پہلے۔ یعنی یہ جو بعض معتزلہ اور دیگر جو ہے وہ گمراہ فرقے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے مخلوق کو پیدا کیا، اب مخلوق جو کام کرتے ہیں ان کے کام کرنے سے پہلے معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے افعال کا علم نہیں ہے، بلکہ جب وہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہو جائے گا کہ اچھا اس نے یہ کام کیا ہے۔ تو یہ غلط نظریہ ہے۔ اہل السنہ کا اور متکلمین کا نظریہ یہ ہے کہ لم یخفى علیہ شیء من افعالہم قبل ان یخلقہم، پیدا کرنے کے بعد تو ویسے ہی ان کے افعال اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ان کے یعنی مخلوق کے افعال جو ہیں وہ موجود تھے۔ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کا بھی علم ہے، ما ہم عاملون، کہ وہ کیا عمل کرنے والے ہیں، قبل ان یخلقہم، ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی، یعنی مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے ہی رب تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ کیا کریں گے۔ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی اطاعت کا حکم دیا اور لوگوں کو اپنی معصیت یعنی نافرمانی سے روکا۔ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، اور ہر چیز اس کی تقدیر اور مشیت کے مطابق چلتی ہے، اس کی مرضی اور جو اس نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا اسی کے مطابق چلتی ہے۔ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفَذُ، اور جو اس کی مشیت ہے وہ نافذ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ نافذ ہے، یعنی ہوگا وہی جو رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ لا مشیت للعباد، بندوں کی کوئی مرضی نہیں ہے، الا ما شاء لہم، مگر یہ کہ جو اللہ ان کے لیے چاہے۔ فما شاء لہم کان، تو اللہ اپنے بندوں کے لیے جو چاہے گا وہ ہوگا، وما لم یشاء لم یکن، اور جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہدی من یشاء، وہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے، ویعصم، اور اسے محفوظ فرمائے، ویعافی فضلا، اور جسے چاہے وہ ویعافی من یشاء فضلا، اور وہ جسے چاہے معاف فرما دے، ٹھیک ہے، اپنے فضل کی بنیاد پر۔ وَيُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گمراہ کر دے۔ وَيَغْزُلُ وَيَبْتَلِي عَدْلًا، اور جسے چاہے وہ نامراد کر دے، رسوا کر دے اور آزمائش میں مبتلا کر دے بطور عدل کے، یعنی اس کا اپنے بندوں کو معاف کرنا، اپنے بندوں کو ہدایت دینا، اپنے بندوں کو گناہوں سے محفوظ فرمانا، یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے اس کا۔ اور کسی کو گمراہ کر دینا، کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دینا، کسی کو جو ہے وہ رسوا کر دینا، یہ اس کا عدل ہے۔ کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ و عدلہ، بہت خوبصورت بات فرمایا کہ
کلہم یتقلبون فی مشیتہ بین فضلہ وعدلہ، ساری کی ساری جو مخلوق ہیں وہ یتقلب ہیں، یعنی لوٹنے والے ہیں، پلٹنے والے ہیں، بدلنے والے ہیں، فی مشیتہ، اس کی مشیت میں، بین فضلہ وعدلہ، اس کے فضل و عدل کے درمیان، یعنی کبھی کسی کے ساتھ فضل فرماتا ہے تو اس کو کئی چیزوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، کبھی عدل فرما دیتا ہے تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ عدل فرماتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، کسی کے ساتھ فضل فرما دیتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو یہ اس کی مشیت پر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ جسے چاہے جس طرح سے جو ہے وہ یہ چیزیں عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، گمراہی عطا فرمائے، گناہوں سے محفوظ رکھے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، یہ اس کا فضل و کرم اور عدل ہے۔ وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَضْدَادِ وَالْأَنْدَادِ، اور وہ ازداد، ازداد کس کو کہتے ہیں؟ ضد کی جمع ہے، ازداد ضد کی جمع ہے، اور ضد کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک چیز جس درجے کی ہوتی ہے اس کا مد مقابل بھی اسی درجے کا ہو، جیسے دن ہے تو اس کی ضد رات ہے، تو دن کے اندر جو اس کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اسی طرح رات کی بھی ایک ویلیو ہے، تو یہ آپس میں ازداد ہیں، نور و ظلمت ہیں۔ ہاں صفات دونوں کی مختلف ہوتی ہیں لیکن ہیں تو صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالی ازداد سے بھی پاک ہے، کوئی اس کی ضد نہیں ہے، یعنی کوئی اس کے مقابلے میں نہیں آ سکتا۔ والانداد، انداد کہتے ہیں برابر والے کو، جو برابر ہوتا ہے صفات وغیرہ کے اندر، تو نہ اس کے مد مقابل کوئی ہے اور نہ ہی اس کا ہمسر اور شریک کوئی ہے۔ لا راد لقضائہ، اس کے قضاء یعنی اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، ولا معقب لحکمہ، اور اس کے حکم کا کوئی تعقب کرنے والا نہیں ہے۔ تعقب پیچھا کرنا، یعنی پیچھے کر کے آپ اس کو روک دیں، تعقب کر لیں، تو نہ اس کی قضاء یعنی فیصلے کو کوئی رد کرنے والا ہے، نہ ہی اس کے حکم کا کوئی تعقب کرنے والا ہے۔ ولا غالب لامرہ، اور اس کے امر یعنی حکم اور فیصلے پر کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ فرمائے کہ آمنا بذالک کلہ، ہم ان ساری کی ساری باتوں پر ایمان لے کر آئے، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، اور ہم نے اس بات کا بھی یقین کر لیا کہ ہر چیز اسی کی طرف سے ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں توحید کے متعلق یہاں تک عقائد بیان کیے، اب آگے جو ہے وہ نبوت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائیں گے۔ اچھا اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں۔ اچھا یہ ایک سوال ہے یا تصحیح ہے، یہ مجھے بتائیے گا تھوڑا سا، یہ بھیجا گیا ہے۔ یہ جو بھیجا گیا ہے لم یکن قبلہم من صفاتہ، شاید یہ معنی ہو کہ وہ صفات جو تکوین سے پہلے اس میں اچھا میں اس عبارت کو جو ہے وہ دیکھ لوں گا، جو اس میں کچھ جو ہے وہ وضاحت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، انشاءاللہ میں اس کو دیکھتا ہوں، پھر اس کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ یہ لم یکن قبلہم من صفاتہ،
اچھا یہ ایک اور سوال ہے کہ جی اس کے نوٹس کیسے بنائیں؟ اس کے نوٹس بڑے سمپل ہیں، بڑے آسان انداز میں آپ بنائیں، جو جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ لکھیں، خوبصورت انداز میں لکھیں۔ آپ کو قرآن پاک سے یا احادیث مبارکہ سے اس کے مؤید جو دلائل ملتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی آیت، جیسے توحید کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے قرآن پاک میں جگہ جگہ آیات ملتی ہیں۔ المعتقد المنتقد آپ پڑھ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہو سکتی ہے آپ کو، تو وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، شرح عقائد سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اس کو ایک خوبصورت انداز میں مختصر کرتے ہوئے اس کے نوٹس بنا لیں۔ یہ کوئی اتنی مشکل کتاب نہیں، متن ہے، تو اس میں جو جو چیزیں ہیں ان کو اگر صحیح انداز میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بہرحال یہ میں انشاءاللہ کل مجھے یاد بھی دلائیے گا، میں اس کو یہ دیکھوں گا، یہ لم یکن قبلہم من صفات۔